خواتین حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی سوسائٹی میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا رویہ پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، کیسے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اب ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں مولانا راغب نعیمی صاحب، جو صاحبزادے ہیں مولانا سرفراز نعیمی شہید صاحب کے. السلام علیکم جناب. آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں میں کہ کسی سوسائٹی میں اگر حکمران اسلامی قوانین کا نفاذ نہ کریں یا کچھ لوگوں کی نگاہ میں یا کسی گروہ کی نگاہ میں یہ بات ہو کہ وہ چاہیں کہ سرکار کچھ نہ کچھ احکام کے نفاذ میں دوسرا طریقہ اختیار کرے، تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اپنے اس مطالبے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اسلامی حدود یا اسلامی سزائیں ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں، ان کے نفاذ کا جو معاملہ ہے وہ اسلامی حکومت کے اوپر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ وہ نافذ ہوں. جب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے تو پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر کسی بھی پریشر گروپ یا معاشرے کے کسی بھی گروہ کو یہ بات روا نہیں ہے کہ اگر وہ اسلامی سزاؤں کو یا اسلامی حدود کو نافذ ہوتے ہوئے نہ دیکھیں تو وہ اپنے طور پہ انہیں نافذ کرنا شروع کر دیں. اگر یہ روش چل نکلتی ہے تو پورا کا پورا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر لوگوں کے گروپ تیار ہو جائیں گے. ایک آدمی اپنے علم کے مطابق جو اس نے سمجھا ہے ایک چیز کو غلط اور برا کہہ رہا ہوگا اور اس کی سزا دینے پہ تلا ہوا ہوگا تو دوسرا گروپ اسے کم سزا یا اس کو بالکل ہی سزا کے قابل نہیں سمجھتا ہوگا. اس طریقے سے ایک ایسی فضا جنم لے لے گی جس میں تعصب بھی ہوگا، جس میں ایک دوسرے کے خلاف منافرت پیدا ہو جائے گی اور ملک جو امن و آشتی اور سکون کا گہوارہ بننا چاہیے ملک میں سے یہ تمام امن و آشتی کی فضا ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کے نزدیک اس کا کوئی جواز نہیں ہے؟ کوئی گروہ اپنے طور پر اگر کسی جگہ پر کسی مختصر سے خطے میں بھی ان کو کوئی اقتدار حاصل ہو جائے کسی اسٹیٹ کے اندر تو ان کو یہ حق دیا جائے؟ دیکھیے، جب ہم کسی بھی ملک کی یا کسی بھی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے اندر کسی اور اسٹیٹ کا اور ایک پریشر گروپ کا طاقت حاصل کر کے اس میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے برانڈ کے اسلام کو نافذ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم نے اپنے ملک کے اندر اس قسم کی قتل و غارت دیکھی ہے جس میں اس بات کا خیال کیا گیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ چلنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اور جو ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بارسا کیوں نہ ہو. اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ وہ لوگ جو بہت خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے، نفاذ اسلام دین کا مقصد ہے، غلبہ اسلام دین کا تقاضا ہے، اور یہ اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر آپ وہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی یہ بات عام لوگوں تک یا اہل اقتدار تک پہنچائیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے طریقہ کار کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی، حکمت، دلائل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بلایا جانا چاہیے. اسلام سختی کا قائل نہیں ہے. سختی اس وقت ہوگی جب اسلامی حکومت اپنے تمام تر چیزوں کے ساتھ نافذ ہوگی اور وہاں پہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی. ایک گروہ اس کے کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ہو نہیں رہا تو ہم نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق نافذ کرنا ہے. اسلام تو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ نظر آتا. آپ کا بہت شکریہ نعیمی صاحب، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت فائدہ ہوا. امید ہے ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ. خالد ظہیر صاحب، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، جو نعیمی صاحب بات فرما رہے تھے کہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ دعوت دیں اور تعلیم کے ذریعے سے. قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے بھی یہی رستہ اختیار کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ذہن رکھنے والے اسلامی تحریکوں کے قیادت، ان کا مسلسل مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نفاذ اسلام کیجئے، اسلامی قوانین کا اجرا کیجئے. سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مطالبہ قوانین کے نفاذ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیا اسلام کو کسی سوسائٹی میں رائج کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ان مذہبی رہنماؤں نے کہ جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، دین کو انفارچونیٹلی سمجھائی ایسے، یعنی کوئی آیہ مبارکہ، کوئی
حدیث مقدسہ سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, اگر یہ وہ نہ کر سکے تو پھر وہ اپنی زبان سے اس کو ٹوکے, یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے اور اس سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے اسلام سے متعلق تمام احکام کے بارے میں. عام آدمی بیچارہ جب کسی لیڈر سے اس طرح کی حدیث سنے گا اور یہ سوچے گا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے, اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے, سیاق و سباق کیا تھا, قرآن مجید کیا کس کو کہا گیا ہے, کس کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ اصل میں وہ المیہ ہے کہ جس سے ہمارا ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ دوچار ہے. اس میں جو چیز زیادہ مسئلے کو گمبھیر بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دینی لوگوں کے اندر فار سم ریزن ڈائلاگ, گفتگو, دوسرے کی بات سمجھنا اور اپنی بات پر تنقید کرنا, اس چیز کا ذوق سلیقہ نہیں ہے. چنانچہ وہ ایک غلطی کہ جو کوئی شخص کر بیٹھتا ہے وہ عام ہو جاتی ہے, معاشرے کے لیے وہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور اس کو دین کا باقاعدہ حکم سمجھا جاتا ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ عوام الناس کو بھی اور علماء کو بھی اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ اپنی گفتگو ضرور کریں, جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے کتنا ہی ایکسٹریمسٹ کیوں نہ ہو, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو بیان کریں, لیکن دوسروں کی بات بھی سنیں اور تبادلہ خیالات کے ذریعے سے آپ صحیح بات تک خود بھی پہنچیں اور دوسروں کو بھی. اور یہ آپ کی بات سے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی فہم دین ہمارا مسئلہ ہے, دین کو سمجھنا ہمارا مسئلہ ہے پہلے مرحلے میں, اور دین کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اور اس کے حکام پر عمل درآمد کرنا پہلے ہی انفرادی طور سے اور پھر اجتماعی طور سے. سچائی کو جاننا, دین میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس کو دیانتداری سے سمجھنا اور اپنی بات کے غلط ہونے کے امکان کو قبول کرنا. جب یہ ہونے لگے گا تو مختلف لوگوں میں شدت پسندی ویسے ہی اصل میں کم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی سوسائٹی میں جب قانون بنتا ہے تو نیچرلی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ سوسائٹی میں جو بھی تقاضا ہوتا ہے کسی چیز کا وہ ڈھلتا ہے کسی نہ کسی مطالبے کی صورت میں, اور اس کو لے کے آگے جاتی ہیں سیاسی جماعتیں, وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہیں اور وہاں قانون سازی ہوتی ہے, لوگوں کی خواہش کے مطابق وہ قانون بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں جو کچھ بھی قانون کی صورت میں اسٹیٹ سے ملتا ہے عوام کو, وہ ان کی خواہشوں کا ہی عکاسی کرتا ہے اس پہلو سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے عوام کو تیار کر لیا, پھر وہ قانون آیا تو وہ ان کے اپنے دل کی آواز تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون سازی ایسے ہوتی ہے یا ہمارے ملک میں قانون سازی کو ایسے لوگ دیکھتے ہیں؟ اب اس بارے میں کچھ فرمائیے. دیکھیے, آئیڈیل تو بات یہی ہے کہ جس انداز میں آپ نے بیان کیا اسی انداز میں قانون سازی ہو, اور جب ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو وہ اپنے پلیٹ فارم لے کے آتے ہیں, اپنے مینیفیسٹو لے کے آتے ہیں کہ ہم اس انداز میں قانون سازی کریں گے کہ لوگوں کے لیے ہم نے فلاحی قوانین یہ بنانے ہیں, تعزیراتی قوانین یہ بنانے ہیں, ہم پالیسی میٹرز میں اس طرح کریں گے. اب یہ پھر ان کو اندر جا کے اس پہ انحراف کرنے کا نہ حق ہے نہ اختیار ہے. اور اگر قانون سازی اسمبلی میں ہو رہی ہے تو جو پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پہلے سب سے یہ ہے کہ وہ آپس میں دیکھیں کہ قانون کا پروپوزل کیا ہے, ٹریجری بینچز کی طرف سے آئے یا اگر پرائیویٹ ممبرز بل کی طرف سے آئے تو پہلے اس کی اشاعت ہو, تمام لوگوں کو پتہ لگے کہ قانون کیا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, اغراض و مقاصد کیا وہ پورے ہوتے ہیں اس قانون کے اندر جو بھی شکیں ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو کیا لوگوں کو یہ قبول ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, سوسائٹی میں ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتی ہے, اور یہ تمام ٹرانسپیرنسی کے انداز میں ہوتا ہے. اس کے بعد قوم کو ساتھ لے کے چلنا. آپ یہ بتائیے, اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہوئے اور اہل اقتدار نے ان کو نافذ کیا, ضیاء الحق کے زمانے میں ظاہر ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ بتائیے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ اس ملک میں اس روح کے ساتھ ہوا؟ جن کو بظاہر اسلامی قوانین کہا جاتا ہے ان کو اگر آپ ایک گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا واقعی, اور یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی کیا ان احکامات کے مطابق ہیں جو قرآن مجید میں ہیں, یا یہ کسی ایک شخص نے اپنی ایک جنبش قلم سے ہمارے اوپر نافذ کیا. حقیقت تو یہ ہے, ایک انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی بنائی ہوئی تھی, اس سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا. یہ کوئی دوالبی صاحب کو کوئی سعودی عرب سے امپورٹ کیا, انہوں نے جو ان کو بتایا. دیکھیں ہر معاشرے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, جو انہوں نے فرمایا انہوں نے اپنایا. وہ اپنی ایک کنسٹیچوئنسی بنانا چاہتے تھے, انہوں نے وہ قوانین خود سے رائج کر دی. اب وہ کیسے آج تک ہمارے پاس ہیں؟ جمہوریت کی بحالی کی یہ شرط تھی
کہ اگر یہاں منتخب نمائندے آئیں تو ان کی بحالی اس بات پر مبنی ہے، اس شرط پہ کہ وہ اس کے اوپر دستخط ثبت کر لیں کہ یہ قوانین ہمیں قبول ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی. کسی یعنی ایک طرح کا جبر رہا، مقتدر پارلیمنٹ نے ان کو کبھی نہیں اپنایا. یعنی اس کا مطلب جو ہم ذکر یہ کر تو رہے جبرن تھے آیا، کہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا. یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.